نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ وہ آیت ہے جو حضرت موسیٰ نے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا کی تھی تو یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ میرا سینہ بھی کھول دیں، اور یہ جو میری لکنت ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ ایسا دیں کہ جو میرے ساتھ میرے کام کو آگے پہنچا سکے۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر نبوت اسی صدقے دی، اور ہم سب کے لیے یہ ایک بہت بڑی آیت اس لیے ہے کہ ہمیں ہر وقت یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ بھی کشادہ کر دے، اور اپنے دین کی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس میں شامل کر دے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے مولانا اشرف علی صاحب کا شکر گزار ہوں، مولانا گوہر کا، اور جتنے علماء کرام ہیں اور آپ جتنے لوگ یہاں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ جب مجھے یہاں بلایا جاتا ہے تو یقین کریں میں آج بھی لاہور سے اس لیے آیا ہوں کہ میری اگر کسی ادارے سے سب سے پرانی نسبت ہے تو وہ دارالعلوم تعلیم القرآن ہے۔ اور میں اس کی وجہ اس لیے بیان کرتا ہوں کہ اس دارالعلوم تعلیم القرآن میں کیونکہ ہر مرتبہ ذرا بچے نئے آتے ہیں، میرا موضوع وہی رہتا ہے تو بات وہی ہوتی ہے، لیکن جو بچے پرانے ہیں انہیں یہ بات کا پتہ ہوگا، جو نئے ہیں ان کو شاید نہ پتہ ہو کہ میرے جو والد صاحب تھے وہ باقاعدگی سے 1962 63 64 65 66 میں اتنی پرانی بات بتا رہا ہوں، جمعہ یہاں باقاعدگی سے ادا کیا کرتے تھے۔ اور میری نانی جو تھیں وہ بھی باقاعدہ یہاں جمعہ ادا کرنے آیا کرتی تھی۔ اور میں اکثر یہ ہنستے ہوئے بتاتا ہوں، جب ہماری نانی جمعے کو نماز پڑھنے آتی تھی، ہم بہت غریب لوگ تھے، ہمارے پاس کھانے کو بھی اتنا نہیں ہوتا تھا، سچی بات ہے۔ نانی ذرا امیر تھی، تگڑی تھی، تو وہ جب یہاں آتی تھی تو یہاں یہ فروٹ منڈی سامنے سے ہو کے گھر آتی تھی تو کافی سارا پھل لے کے آتی تھی، تو ہم انتظار میں ہوتے تھے کہ ہماری نانی جو ہے وہ آج آئیں گی اور ہمیں پھل ملے گا۔ تو ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ ہم پھل کے لیے پورا ہفتہ انتظار کیا کرتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب میری نانی کی جس دن ڈیتھ ہوئی، وہ یہاں سے جمعہ پڑھ کے گھر گئی ہیں، عصر کا ٹائم ہو گیا تھا، وہ کافی دیر تک یہاں ٹائم گزارتی تھی۔ گھر پہنچی ہیں تو مجھے یاد ہے، میں بہت چھوٹا سا تھا، یہ بات آپ کو میں بتا رہا ہوں کوئی 66 کی 6-7 سال کا ہوں گا مشکل سے۔ تو جب وہ گھر پہنچی تو مجھے یاد ہے انہوں نے سب کو بلایا، انہوں نے کہا بچوں سارے آ جاؤ، اور کہا کہ میرا آخری وقت آ گیا۔ دیکھیں کیا موت تھی ان کی، کیا موت تھی ان کی، کہ انہوں نے سب کو بلایا، میں بھی پاس کھڑا تھا، پھر سب کو کہتی ہیں بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پڑھ شروع کرو، درود شریف پڑھو۔ مجھے یاد ہے یہ پڑھتے پڑھتے انہوں نے میرے سامنے نا اللہ تعالیٰ کو جان دے دی۔ موت ہو تو ایسی ہو، یہ والا سودا اتنا زبردست ہے، کیونکہ اصل جو ہماری آخری دنیا ہے وہ جانے کے بعد شروع ہوگی، یہ تو ہماری عارضی دنیا ہے۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ میرا جو تعلق ہے وہ دارالعلوم جو سہارنپور میں دارالعلوم ہے وہاں سے ہے۔ میرا گھر جو ہے ہمارا آبائی وہ ابھی بھی اسی جگہ پر دارالعلوم، جی نہیں دارالعلوم دیو نہیں، یہ مظاہر العلوم سہارنپور میں وہیں ہے، وہیں میری پل بڑھ ہوئی تھوڑی سی، مطلب ویسے یہاں آ گئے تھے۔ اور والد صاحب نے میں نے بتایا تھا پہلے بھی کہ مولانا حسین احمد مدنی کے کرتے پہ بیٹھ کے 2 سپارے بھی پڑھے، تو میری نسبت جو تھی نا وہ اس ادارے سے تھی جہاں مولانا ذکریہ اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری جو تھے، جہاں درس قرآن اتنے بڑے نام تھے، مجھے اس وقت احساس نہیں ہوا۔ لیکن جب میں آہستہ آہستہ علماء کرام کے قریب آتا گیا اور میں دارالعلوم دیوبند کو پڑھتا چلا گیا تو پھر پتہ چلا کہ میری تو نسبت ہی بہت بڑے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے کروا دی ہے۔ بے شک
میری ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن ایک لائٹ تو ہوتی ہے جو میرے والد، میرے دادا اور میرے تایا کے ذریعے مجھ تک پہنچتی رہی ان کی۔ تو یہی وجہ تھی کہ میری جو تھی نسبت وہ دارالعلوم تعلیم القرآن سے، خصوصی راولپنڈی میں جانا تو مجھے ہر جگہ ہوتا ہے، ظاہر ہے ہر جگہ ہیں، ہم ایک اس اتحاد بین المسلمین کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن ایک نسبت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، چاہت ہوتی ہے۔ تو میری اس لیے دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار سے تھی، اور میں نے خود بھی بڑا عرصہ یہاں جمعہ پڑھا جب ہمارا گھر بھابڑا بازار میں ہوا کرتا تھا۔ تو اتنی ساری نسبتیں جب ہوں، پھر مولانا صاحب جو ہے ذاتی طور پہ بہت نفیس، اور ان کے والد کا بہت بڑا نام تھا، بہت بڑا نام تھا، اور اتنا بڑا نام تھا کہ جب وہ چلتے تھے تو جو اقتدار کے ایوان تھے وہ لرزنا شروع کر جاتے تھے۔ قادیانی ان سے گھبراتے تھے، قادیانی ان کا نام سن کے گھبرا جاتے تھے، اور وہ علمبردار لوگ تھے جنہوں نے قادیانیت کے خلاف جہاد کیا، پابند سلاسل رہے، لیکن ظالم حکمرانوں کے خلاف کبھی نہیں جھکے۔ آج وہ علماء کرام بڑے ناپید ہیں اس قسم کے، آج ہمیں اس طرح کے علماء کرام کی بڑی شدت سے کمی محسوس ہوتی ہے، اور یہ وہاں نہیں بلکہ ہر ادارے میں ہے۔ آپ ڈاکٹرز میں چلے جائیں، آپ انجینئر میں چلے جائیں، آپ اساتذہ کرام میں چلے جائیں، آپ دنیا کے کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، تعلیمی یا ایجوکیشن وائز یا موبائل وائز یا سوشل میڈیا وائز ہم بہت آگے نکل چکے ہیں، لیکن ذہنی طور پہ ہم سارے پست ہو چکے ہیں، چھوٹے ہو چکے ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ آج مولانا ابوالکلام آزاد کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ بڑی زبردست شخصیت تھی مولانا ابوالکلام آزاد کو، اگر آپ پڑھیں تو بڑے کمال کے آدمی تھے مولانا ابوالکلام آزاد۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آج کل کسی نے ایک سوال کیا میرے والد صاحب سے، یا میرے والد صاحب نے کسی سے سوال کیا کہ آج ہمارے یہاں مولانا ابوالکلام آزاد جیسے لوگ یا بڑے بڑے لوگ پیدا کیوں نہیں ہو رہے؟ تو ان صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ پیدا آج بھی ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ سارے چھوٹے ہو گئے ہیں تو مولانا ابوالکلام آزاد شاید آج بھی پیدا ہوتے ہو، لیکن وہ بھی چھوٹے ہو گئے ہیں، بونے ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ کہ معاشرے کا انحطاط ہو چکا ہے۔ اس سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیا جائے۔ میں اکثر بات کہتا ہوں، میں پچھلی مرتبہ بھی کہیں کھڑا تھا، کہ یہ جو ہم نعرے مارتے ہیں، میری بات سے ناراض نہیں ہونا، میں بڑی مختلف بات کرتا ہوں تھوڑی سی، کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اپنے آپ کو اتنے لیول پہ لے جاؤ کہ وہ جان جان کے ہمارے ساتھ باہر کے لوگ شرارتیں کرتے ہیں، ہم صرف احتجاج کرتے ہیں، یا تو ہم محمد بن قاسم بن جائیں، یا ہم اور کوئی بڑا ایسا سپا سالار بن جائیں کہ جو ایک آواز پہ جو ہے دشمنوں کو۔ لیکن افسوس ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف احتجاج کرتے ہیں، وہ اس کو ہنستے ہیں، وہ انجوائے کرتے ہیں، ہم اپنی املاکوں کو توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں، ہم اپنی مارکیٹوں کو بند کر دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے دینی قوت کے ساتھ، ہمیں دنیاوی قوت کو بھی حاصل کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے کیا ہے؟ علامہ اقبال کا یہی شعر میں پڑھ رہا ہوں نا آپ کے لیے، کہ خودی کو کر بلند اتنا طاقتور بن جائیں کہ ہم اپنے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی جرت ہی نہ ہو سکے۔ جب صلاح الدین ایوبی اور ریچرڈ کی آخری لڑائی تھی تو اس نے بڑی معافی مانگی اس کے ایک سپہ سالار نے، لیکن صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں تجھے معاف شاید کر دیتا، لیکن تو نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی تھی اس پہ تجھے معاف نہیں کروں گا، اور اس کی سر گردن سے اڑا دیا، اپنے آپ کو اس قابل بنا دے کہ محمد بن قاسم کی طرح۔ لیکن افسوس ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گروہی سر ہمیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، لیکن ہمیں ایک مسلمان بننا چاہیے۔ کسی نے ہمیں ہمارے بارے میں بڑی پیاری بات کی، کسی نے سوال کیا کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ بڑی کام کی بات کہنے جا رہا ہوں، بس آخری بات ہوگی اس کے بعد، کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ تو لوگوں نے بڑی اسٹڈی کی۔ اشفاق احمد خان بہت بڑے رائٹر تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک گاؤں کے عام سے بابے نے جواب دیا کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ مسلمان وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے،
لیکن مومن وہ ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانگتا ہے۔ یہ ہماری کیسی محبت ہے کہ ہم محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں لیکن ان کی باتیں بھی نہیں مانتے۔ ہم ان کے لیے کہتے ہیں کہ جان بھی دے دیں گے لیکن ان کی باتیں نہیں مانتے۔ خدایا یہ منافقت اور ڈپلومیسی سے باہر آئیں اور ہم اپنے آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابق اور اللہ نے جو حکم فرمایا اپنی زندگیوں کو اگر ہم ڈھال لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ختم نہیں کر سکتی۔ میں ان تمام بچوں کو جو یہاں موجود ہیں اور جنہوں نے پوزیشنیں لی ہیں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان بچوں سے دین کی بہت خدمت کرے۔ بڑے بڑے اللہ والے موجود ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، بڑے بڑے اللہ والے موجود ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے اللہ والوں کو اللہ نے مجھے مطلب میں ان کے ساتھ جڑا ہوا ہوں۔ آج مجھے جو کچھ عزت مل رہی ہے وہ اللہ والے لوگوں کی وجہ سے، یا یہ جیسے حضرت مولانا اشرف یا اس طرح کے اللہ والے بندے ہوتے ہیں ان کی خدمتوں سے مل رہی ہے۔ آپ بھی اپنے اساتذہ کرام کی عزت کریں، علماء کرام کی عزت کریں، کوشش کریں کہ یہاں سے جو پیغام جائے کہ آپ نے حلال کھانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا اور اپنی زندگیوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طرح اپنے آپ کو بدل کے رکھ دینا ہے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جتنا کچھ یہاں ابھی خطاب فرمایا ہے اور جو کچھ بولا ہے اس کو عبادت کے طور پر قبول فرما، کیونکہ میں اب سمجھتا ہوں کہ یہ میری عارضی زندگی ہے۔ میں جو کام کرتا ہوں تو میں رات کو یا ہر دعا میں ایک دعا ضرور مانگتا ہوں نماز میں کہ اللہ جو کچھ اچھے کام کر رہا ہوں اس کو میری آخرت کے اس میں کاموں میں ڈال دینا اور جو میں برے کام کر رہا ہوں اس کو ختم کر دینا، کیونکہ حساب کتاب کے معاملہ آیا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ جب تیرے سامنے پیش ہوں تو ہمیں حساب کتاب میں مت ڈالنا، کیونکہ حساب کتاب میں ہم ہمیشہ فیل ہو جائیں گے، کیونکہ ہم تو وہ والی نعمت جو یہ سانس لے رہے ہیں اللہ کی وہ پوری نہیں کر سکتے، وہ جو پانی ہمیں دے رہا ہے ہم اس کو نہیں پوری کر سکتے تو باقی کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ میرا اور حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ان مدرسوں کے بدولت، آج آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ مدرسے نہ ہوتے تو آج پاکستان نہ بنتا، یہ مدرسے نہ ہوتے تو آج اسلام نہ ہوتا۔